دیکھا ہوگا کئی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تان تشریح، اشارے، کنائے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کا جواب قرآن انہوں نے نہیں پڑھا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ان کے بارے میں، ان کی امتحان، ان کے دلوں کا امتحان۔ اور دل میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے سارے جسم سے اچھی ہے۔ اس کی میں 2-3 دلائل سامنے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا جسم کا حصہ صحیح ہو پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ فساد میں آ جائے، خرابی میں آ جائے، پورا جسم انسان کا فساد اور خرابی میں آ جائے۔ پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، خبردار سن لو، وہ دل ہے، وہ لوتھڑا ہے جس کے ذریعے اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب، وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح۔ ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل اگر کام کرنے کا نہ کر رہا ہو تو ہمارے ہاتھ بھی کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارا سب کچھ، لیکن ہمارا دل نہیں کر رہا تو ہم کام نہیں کر رہے۔ ہمارا دل جب کرے گا تو ہم کام اتنا اچھا کر سکیں گے کہ سامنے والا بھی پریشان کہ یہ اس نے کر کیسے دیا۔ تو سب سے، اور پھر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی جگہ انسان کو اللہ دیکھتے ہیں، لیکن کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو، کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اجسادکم، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، اور تمہارے مال و متاع کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر کہاں دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ صرف دیکھتا ہے اگر انسان کو تو وہ دل ہے، اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ دل کا صحیح ہونا سب چیزوں کا صحیح، اور دیکھنے کی جگہ اللہ کی دل، اور اس ہی ایسی جگہ کا امتحان اللہ نے نبی کے صحابہ کا لے لیا، اور اس کے اندر رزلٹ لہم مغفرۃ و اجر۔ آگے ہم آیات پڑھیں گے، پیچھے ہم نے یہ آیات پڑھ چکی، سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی 18 آیات ہیں۔ اسی طرح یہ مدنی صورت ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس ایک قافلہ آیا 9 ہجری کے اندر، اس وقت یہ آیات کا نزول ہوا، اس صورت کا نزول ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو 5 مرتبہ مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور 1 مرتبہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سب سے پہلے ذکر کیا، اور آخر میں جا کے یا ایھا الناس 1 مرتبہ۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام کا ادب، احترام، عزت اور مقام بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ آپ نبی علیہ السلام سے نہ آگے بڑھیں، نہ قول میں نہ فعل میں، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی آواز کو بلند نہ کریں، آپ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے بھی آپس کی باتوں کی طرح باتیں نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کا عزت اور احترام اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ آگے آیت کے اندر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، من وراء، پیچھے سے، حجرات، حجروں کے۔ اب یہ حجرے کیا ہیں؟ اسی لفظ کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ حجرات۔ حجرات کہتے ہیں، اس کا واحد ہے حجرتن، حجرتن کہتے ہیں زمین پر ایسی جگہ جس پر 4 دیواری کر کے اس کو مختص کیا گیا ہو۔ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے حجرے ہیں، وہ حجرے جو مسجد نبوی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات رہا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا گھر، آپ علیہ السلام کی 9 زوجہ، ان کا گھر، 1 سے بعد 2 3 اس طرح مسجد نبوی کے ساتھ، ان کا ذکر ہوا ہے یہاں پر نبی علیہ السلام کے گھر کا۔ پہلے جو ذکر ہوا نبی علیہ السلام کی باہر کی زندگی، گھر سے جب آپ علیہ السلام باہر ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں، جب ملتے ہیں، کوئی کام بولتے ہیں، کہتے ہیں،
کوئی آپ علیہ السلام سے بات کرتا ہے تو اس وقت کیا ادب اور آداب ہیں وہ اللہ نے بیان کیے۔ اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام جب گھر میں ہوں پھر آپ نے کیسے رہنا ہے وہ بیان کیا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ علیہ السلام اپنے گھر میں ہوں پھر کیسا رویہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ویسے وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ کچھ دیہاتی اعرابی جو دیہات کے رہنے والے ہیں، جو شہر کی زندگی یا جو تعلیمات آپ علیہ السلام دے رہے ہیں اس سے نا واقف دیہات سے آنے والے، نبی علیہ السلام آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ ایسی ہستی تھی، سیاستدان میں سب سے اعلیٰ، آپ علیہ السلام کفالت میں سب سے اعلیٰ، آپ علیہ السلام کردار میں سب سے اعلیٰ، تعلیم میں سب سے اعلیٰ، گفتگو میں سب سے اعلیٰ، رہن سہن میں، کاروبار میں، تجارت میں، تمام معاملات میں سب سے اعلیٰ۔ اب یہ سارے معاملات ایک ہی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگوں سے جو مال آنا وہ لوٹانا، زکوٰۃ کے معاملات، سارے جہاد کے معاملات، تمام معاملات کون؟ ایک ہی لیڈر۔ اب لوگوں کو طرح طرح کے کام پڑتے تھے تو لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اپنی ضروریات بیان کرتے، آپ علیہ السلام ان کی ضروریات پوری کر دیتے۔ نبی علیہ السلام اس وقت سارے کچھ انہی کے پاس اختیارات۔ چند دیہاتی آنے والے، دور سے دیہات کے اعرابی آنے والے، جب آپ علیہ السلام گھر کے اندر اپنے حجرات میں چلے جاتے، پہلے تو میں یہاں پر حجرات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام کے حجرہ کیسا ہے۔ ہم میں سے اتنے وہ لوگ کہ بہت کچھ ہمیں دنیا کا معلوم ہے، بہت سارے فنکاروں کے محلات، ان کی محلات کی قیمت، ان کا رنگ روغن، ان کا فرنٹ، ان کا سب کمرے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن افسوس ہے کہ جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی محمد رسول اللہ کا ہمیں گھر کیسا تھا یہ بھی نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام کا گھر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب نبی علیہ السلام کے حجرے میں جاتا تھا تو میں ہاتھ کو یوں بلند کرتا تھا تو میرا ہاتھ آپ علیہ السلام کی حجرے کی چھت پہ لگتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر روایت لائے ہیں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں آگے ایک امام سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کا حجرہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی حجرے کی جو دیوار تھی کھجور کی پتوں، کھجور کی ٹانیوں کی تھی، اور آپ علیہ السلام کی جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس دروازے پر بال کا جو بہت بڑی ٹال بنی ہوئی ہوتی ہے اس سے ڈھکے ہوئے تھے دروازے آپ علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ اندر جب ہم داخل ہوں مین دروازے سے، آپ علیہ السلام کے دروازے سے اندر جب گھر حجرے کے اندر داخل ہوں، وہاں سے لے کر آپ علیہ السلام کے حجرے کا جو کمرہ ہے، اس کمرے کا جو شروع کا گیٹ ہے، اس گیٹ تک کا فاصلہ 6 سے 7 ہاتھ، یعنی کہ 9 سے 10.5 فٹ، مین گیٹ سے مین کمرے کے گیٹ تک کا فاصلہ 9 سے 10.5 فٹ۔ فرمایا اسی طرح جب کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ تو کمرے کے ابتدائی گیٹ سے لے کے آخری تک آپ علیہ السلام کے کمرے کا جو سائز وہ 15 ہاتھ، یعنی کہ 15 ہاتھ آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ 15 فٹ، 10 ہاتھ یعنی کہ 15 فٹ، یہ آپ علیہ السلام کے کمرے کی لمبائی ہے۔ صحن کتنا؟ 9 سے 10.5 فٹ، اور حجر مبارک کا کمرہ 15 فٹ لمبا، اور فرمایا پورے گھر کی چوڑائی، پورے گھر کی چوڑائی نبی علیہ السلام کے 6 سے 7 ہاتھ، یعنی 10 فٹ سے 12 فٹ کے قریب آپ علیہ السلام کے گھر کی چوڑائی تھی۔ یہ اتنا سا مختصر سا آپ علیہ السلام کا حجرہ، جس کے اندر جبرائیل امین، بڑے بڑے فرشتوں کا نزول، اللہ رب العالمین کی وحی کا نزول، نبی علیہ السلام کا قیام، رات کا قیام، دن کا آرام، اللہ سے گفتگو، عبادت، سارے دنیاوی معاملات، یہ مختصر سا آپ علیہ السلام کا حجرہ۔ صحن 10 بائی اس طرح 10 بائی 10 کا 10 بائی 12 اور کمرہ 15 بائی 12، یہ مختصر سا آپ علیہ السلام کا حجرہ، اور چھت
کھجور کی ٹہنیوں کی، دیواریں کھجور کی ٹہنیوں کی، یہ مختصر سا آپ اسلام کا کرنا. فرمایا اس کہ جب دیہاتی اعرابی آپ علیہ السلام کے پاس آتے تو آوازیں لگاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں ضروریات ہیں، مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے آتے تو آواز لگاتے جب آپ علیہ السلام گھر میں ہوتے. اب اللہ رب العالمین نے یہ بات اس قدر اپنے نبی علیہ السلام سے محبت ہے کہ اللہ کے نبی پریشان ہو، رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کوئی چیز کا منع نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے کبھی نا کا لفظ کہا ہی نہیں کا لفظ نہیں کہا. تو آپ علیہ السلام تو انہیں کچھ نہ کہتے، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کا ادب، احترام آیت نازل کر کے بیان کر دیا کہ ایمان والو تم نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور یہاں پر فرما دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہوں، لوگ آواز سے پکارتے ہیں، یہ لوگ سمجھ والے نہیں ہیں، عقل والے نہیں ہیں. اب اس آیت سے آپ اس بات کو اندازہ لگائیں، اس وقت جب نبی علیہ السلام موجود تھے اور صحابہ کوئی دیہاتی اعرابی آپ علیہ السلام کی حجرے کی دیوار کے باہر سے آواز لگاتے تھے، اس کا اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. اور آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ نبی علیہ السلام جہاں موجود نہیں ہیں، آپ علیہ السلام اپنے روزے مبارک میں ہیں اور آپ علیہ السلام اب اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اس کے باوجود آج یہاں سے کوئی فریاد کرے یا رسول اللہ اور دیگر الفاظ آپ علیہ السلام کو پکارے اور اس مقصد کے لیے پکارے جو مقصد صرف اللہ کے کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو بتائیں مجھے کہ یہ کم عقلی نہیں ہے؟ لا یعقلون. بالکل. کیا اسے ہم عقل مند کہیں؟ جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حجرے کے بعد کسی مقصد کے لیے آواز لگاتے ہیں جو کہ پورا کر سکتے ہیں آپ علیہ السلام، وہ لا یعقلون ہیں، ان کو سمجھ عقل نہیں اللہ نے کہا. تو جو آج اتنی دور اور آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، اور جب کہ آپ علیہ السلام نہ سن سکتے ہیں نہ ہم آپ علیہ السلام کی سن سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا. قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت کے دن تک، جس دن اٹھایا جائے گا، اس دن کے تک کے لیے ایک پردہ ہے، نہ ہم سنا سکتے ہیں نہ آپ علیہ السلام ہمیں سنا سکتے ہیں. تو پھر کتنی لا علمی ہے، کتنی کم عقلی ہے کہ جو آج آپ کو نظر آئیں گے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر معاملہ یہی ہے کہ وہ صحابہ پر تان و تشریح کرتے ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جان پکارتے ہیں جو مقصد آپ علیہ السلام پورا بھی نہیں کر سکتے. کسی کو زندگی لوٹانا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو رزق دینا، یہ کام کس کا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین. آپ اس مقصد کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ لا یعقلون. آپ نے قرآن نہیں پڑھا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَوْ اور اگر، أَنَّهُمْ بے شک وہ لوگ، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج آپ نکل جاتے، الیہم ان کی طرف، یعنی آپ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو آپ بات کرتے، اس وقت تک صبر کرتے، لکان خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اب ایک شخص پورے دن رات پوری امت مسلمہ کی ہر کام میں لگے ہوئے ہیں، آرام کرنے کے لیے اگر حجرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور باہر سے آوازیں آنے لگ جائیں تو جب انسان پھر باہر نکلے گا ان کا مزاج وہ نہیں ہوگا، وہ اس طرح ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے. اگر یہ صبر کرتے اور آپ علیہ السلام اپنے اوقات میں جب باہر اپنے وقت میں باہر نکلتے تو پھر جب یہ بات کرتے کہ ہم اس وقت سے کھڑے ہیں تو آپ علیہ السلام اچھے انداز سے ان سے ملیں اور اچھے انداز سے ان کی مقصد کو پورا کریں. تو فرمایا خیر ہوتا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم. اور یہاں پر یہ جو بات اللہ نے کی یہ کیوں کی؟ واللہ اور اللہ غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا. یہ کیوں کہ صحابہ نے اگر دیہاتی اعرابی صحابہ نے آواز اس طرح لگائی، لیکن اللہ رب العالمین نے
آگے ان صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا، کوئی میرے نبی کے صحابہ کے اوپر تان تشریح نہ کرے، کوئی بات نہ کر سکے۔ اللہ نے فرما دیا اللہ غفور الرحیم ہے، میرے اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ تمہارا کام نہیں ہے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر کوئی بات کرنا۔ اسی کے اوپر کچھ لوگ ایک واقعہ اس آیات کے ساتھ شان نزول ملاتے ہیں۔ شان نزول کہتے ہیں، شان نزول آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہو پھر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں اس آیت کا یہ شان نزول ہے، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت کے شان نزول لوگوں نے جو بنایا ہے، جو کہ 4 حدیثیں ہیں، چاروں کی چاروں ضعیف ہیں، چاروں کی چاریں ضعیف احادیث، اس کے اوپر جو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ اب ایک صحابی رسول ہیں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے پہلے آپ اس کو جان لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک ہی ہیں، والد دونوں کے الگ الگ ہیں، ان کے عقبہ اور ان کے عفان، والد الگ، یعنی بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حقیقی بہن بھائی جس کا بھائی بھی ایک ہے اور والدہ بھی ایک ہے اور والد بھی ایک ہے۔ ایک ہوتی ہے اللاتی بھائی بہن جس کا والد ایک ہے، والدہ الگ الگ ہے، یعنی والد نے 2 شادیاں کی ہوئی۔ ایک ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی جس کی والدائیں ایک ہیں اور والد الگ الگ ہیں۔ 3 کیٹیگری ہیں بھائی بہن بھائی۔ تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں یہ اخیافی بہن بھائی ہیں۔ اخیافی یعنی والدہ ان کی ایک ہے اور والد الگ الگ۔ ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ہمیں اس کو زیادہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، فاسق، کوئی فاسق اس کو کہتے ہیں کوئی جو ظاہری طور پر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، ایک ہوتا ہے پوشیدہ طور پہ، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پہ میں یہ کام نہیں کرتا، عبادت کا کوئی بھی ایسی چیز ہے اللہ کی نافرمانی ظاہری طور پہ، وہ فاسق ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس آ جائے فاسق، بنبأ، کوئی خاص خبر لے کر، خبر کہتے ہیں عام بات کو، نبا کہتے ہیں خاص خبر، کوئی خاص خبر لے کے تمہارے پاس اگر فاسق آ جائے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لو، فتبینوا، تحقیق کر لو اچھی طرح، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچے تم کو، ان تصیبوا قوما، کسی قوم کو ایسا نہ ہو نقصان پہنچے، بجہالت، لا علمی کی وجہ سے۔ اب وہ بندہ فاسق ہے جو بڑے بڑے اللہ رب العالمین کے فرمان کو نہیں مان رہا، نہیں کر رہا، تو وہ کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق ایسی خبر لے کر، بڑی خبر لے کر کے آئے، اس کی تم پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے اندر تم لوگ نقصان کھاؤ، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے کام کر لیا اس پر ندامت، نادم ہو۔ یعنی ایک فاسق خبر لے کے آیا، جھوٹا بندہ جھوٹی خبر لے کے آیا، آپ نے اس کے اوپر بول دیا طلاق طلاق طلاق، یا کوئی بھی بات آپس میں جھگڑا، بھائی کا والد کا، گھر میں کوئی بھی تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، سیاست کے اندر، کسی کیٹیگری میں کوئی شخص خبر لایا اور آپ نے اس کے اوپر دڑا دڑ اپنا رد عمل اسی وقت کر دیا، اور صبح کے وقت آپ کو جب پتہ چلا ایسا تو معاملہ تھا ہی نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں، یہ تو ہوا ہی نہیں، تصبحوا قوما بجہالت، یہ ہے کہ تم پھر جب ایسا ہوگا کہ تم نقصان پاؤ۔ تو اس لیے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے کو خبر لائے، فتبین، تحقیق کر لو۔ اب اس بنیاد کے اوپر آپ دیکھ لیں، اسلام کو ایک ایسی عظیم چیز ملی ہے امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو آپ سے پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ وہ چیز کیا ملی ہے؟ وہ ملی ہے سند۔ سند یعنی ہم تک قرآن، حدیث، نبی علیہ السلام کا کوئی قول، کوئی فعل جو ہم تک پہنچا ہے، وہ سند کے ذریعے پہنچا ہے، اور سند کے متعلق ایک ایک راوی کے اوپر محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے تحقیق کی ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے بارے میں جس سے حدیث لی ہے، نبی علیہ السلام کا قول یا فعل،
اس کے بارے میں جب تک وہ نہیں جانتے سارے آئمہ، سارے جرح و تعدیل کے امام کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، فاسق ہے، مومن ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، ایمان والا ہے، کیسا ہے، اس وقت تک اس سے بات نہیں لیتے. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر جاتے ہیں بہت طویل سفر کر کے، 6 مہینے کا سفر کر کے. کس لیے؟ کہ میں اس شخص کے پاس ایک حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس چیز کو لینے کے لیے اس شخص کے پاس جا رہے ہیں. کتنے مہینے کا سفر کر کے؟ ہم نے گھر سے کتنے مہینے کا سفر کیا مسجد تک؟ ہم نے تو 10 منٹ کا کیا، 10 منٹ کا کیا اس حساب سے. وہ پیدل کرتے تھے. کس پہ آئے ہیں؟ گاڑی میں. وہ کون سی گاڑی، کون سی تجارت تھی ان کے پاس پیدل؟ ان کے پاس 200 ہجری کی بات ہے، 256 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. اونٹ ہوتے ہوں گے، گھوڑے ہوتے ہوں گے. اس کے اوپر کھچر، اونٹ، گدھا، گھوڑا، اس اونٹ ان کے اوپر یا پیدل 6 مہینے کا سفر. کس لیے؟ صرف ایک حدیث کے لیے. وہاں پہنچے. وہ شخص استنبول ہوتا ہے جہاں پر گھوڑے بندھے ہوتے ہیں. گھوڑوں کو بلانے کے لیے اپنی جھولی ہی اٹھائی گئی اس نے. جب گھوڑا قریب آ گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور جھولی چھوڑ دی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ شخص جب جانور کو دھوکہ دے رہا ہے تو کیا یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. اس سے ملاقات بھی نہیں کی اور وہیں سے 6 مہینے کا سفر واپس آ. اتنی تحقیق کر کے حدیث کو لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کس آیت کی بنا پر؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. نبی کی بات لے رہے ہو تم دیکھو، تحقیق تو کرو. کسی کانے، لولے، لنگڑے، جھوٹے فراڈیے سے تو نہیں لے رہے. کس سے لے رہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے حدیثیں لے کر کے جمع کر کے چھان بیچ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 7,000 سے زیادہ حدیث لکھی ہیں، لے کر کے آئے نبی علیہ السلام کی. کتنی؟ 7,000 سے زیادہ. اور اس کے اندر ایک حدیث کے اندر 10 راوی بھی ہیں، کئی راوی بھی ہیں. یعنی انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا تابعی سے، صحابی سے، پھر صحابی نے سنا آپ علیہ السلام سے. کہتے ہیں ایک راوی کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، وہ سچا تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ ایماندار تھا، وہ فاسق تھا. پھر جا کے میں نے اس کی حدیث لکھی ہے. اور 1 لاکھ کے قریب یہ راوی ہیں. کتنے؟ 1 لاکھ کے قریب. اور ان پورے 1 لاکھ کے قریب راویوں کے اوپر تمام محدثین نے اپنی اپنی رائے کے مطابق جو جتنا جانتا ہے، جیسے آپ ان کو جانتے ہیں، یہ ان کو جانتے ہیں، آپ نے لکھ لیا بھائی یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں. وہ آپ دونوں کو جانتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا یہ ایسے اور یہ ایسے ہیں. ہر ایک نے لکھ دیا یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں، یہ فلاں. اور 1 لاکھ افراد کی کتابیں موجود ہیں. صرف اس کو کہتے ہیں اسماء و رجال کا علم. کہ فلاں شخص کا نام لیا جائے فوراً وہ بولے گا یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کب پیدا ہوا، یہ کب فوت ہوا. تو یہ ہے کہ نبا کوئی خبر لے کر آئے، کوئی اہم خبر، فتبینوا، تم کیا کر لو؟ تحقیق کر لو. اچھی طرح. اسی بات کو آپ دیکھیں، یہ قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. اب جو شخص ایسی کسی بات کو سنتے بوکھلا جائے، غصے کا شکار ہو جائے، کسی چیز کا نقصان اٹھا لے، تو وہ کیا ہے؟ قرآن سے ناواقفی کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے. طلاق 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 100 بار بھی منہ سے کہہ دے، کیا ہے؟ قرآن حدیث کی دوری کی وجہ سے. یہ نقصان کس وجہ سے؟ پھر خود ہی پریشان ہوتا ہے، کبھی کس کے پاس تو کبھی کس کے پاس. تو محترم، کوئی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے، پہلے تحقیق کرو، فتح بجے. اب ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا زکوٰۃ لینے کے لیے کہ آپ بنو مصطلق ایک قبیلہ ہے، وہاں جائیں اور وہاں سے زکوٰۃ کا جو وقت ہو چکا ہے ان سے لے کر کے آئیں. اب یہ جا رہے ہیں، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی ہیں. اس خاندان کے ساتھ جب یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جس قبیلے میں یہ رہتے ہیں، پہلے سے ان کا آپس میں جھگڑا تھا، یعنی دشمنی پہلے سے تھی. اب یہ اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام نے ان کو اسی علاقے میں بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اب یہ جیسے گئے ایک جگہ پر رکے تو وہاں سے قافلہ ان کی خیر مقدم کے لیے آیا، ان کے استقبال کے لیے پورا ایک قافلہ، جیسے آج یہاں پر 7 توپوں کا سلام، 21 توپوں کا سلام دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی خوش آمدید کے لیے ایک پورا قافلہ آیا.
کہ ہم اس سے زکوٰۃ لینے آئے ہیں، قافلہ پورا آیا تو یہ ڈر گئے کہ یہ شاید مجھ پر حملہ کرنے وہی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے آ گئے، آج میں اکیلا ہوں، یہ سارے اپنا لشکر کے ساتھ مجھ کے اوپر حملہ کرنے آ گئے۔ یہ وہیں سے واپس فرار ہو کے آ گئے آپ علیہ السلام کے پاس، اور آ کے یہ کہا اللہ کے رسول کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آگے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ حملہ کرنے کے لیے میرے اوپر آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کرو معاملہ کیا ہے۔ ساتھی گئے، اسی علاقے کا بڑا امیر، وہ بھی واپسی آپ علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا زکوٰۃ کے مسائل لے کے کہ ابھی تک کوئی لینے کیوں نہیں آیا۔ یہ قافلہ جا رہا تھا پوچھنے کہ کیوں نہیں زکوٰۃ دے رہے، کیوں لشکر لے کر آ رہے لڑنے کے لیے۔ رستے میں وہ ملاقات ان کی ہوگی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے تو اس شخص کو دیکھا بھی نہیں، تو پہلے سے ہی وہ چلے گئے تھے، وہ قافلہ دیکھ کے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ پھر معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا۔ اب اس معاملے کو لوگ تان اور تشریح صحابہ کے اوپر نشان بازی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کو کوئی فاسق آ جائے۔ اب اس بات کو آپ ذرا غور کریں، جس شخص کو آپ علیہ السلام زکوٰۃ لینے کے لیے امیر مقرر کریں اور زکوٰۃ لینے بھیجیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لوگ عالم غیب کا علم جاننے والا بھی کہتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے، پھر اسی بات کے اوپر تان و تشریح کہ آپ علیہ السلام نے اس کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، یہ آیت انہی کے متعلق ہے، وہی فاسق ہیں۔ اسی بات سے دلیل نکلتی ہے، جو یہ دلیل واقعہ دے رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ لینے گئے۔ اب بتائیں میں اور آپ کسی کو ہم کوئی سامان لینے بھیجیں، جب تک اس پہ بھروسہ نہ ہو ہم بھیجیں گے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام جب کسی کو بھیج رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ لینے کے لیے، وہ بھی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ وہ کتنے امین تھے۔ جی اسی واقعے سے ان کی بات انہی کے منہ کے اوپر لگتی ہے کہ اگر آپ اس آیت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اگر صحابی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس آیت کے ساتھ اگر نشانہ بنا رہے ہیں، تو اسی واقعے کے اندر آپ کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے امین سمجھا، تبھی تو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، اور پھر اس آیت کے میں کہاں نام ہے تو صحابی رسول کا۔ تو یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے ہیں صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر نشانے بازی کے، لیکن ہمیں انہی کی باتوں میں انہی کا جواب ملتا ہے، جبکہ یہ واقعات 4 جگہ موجود ہیں سند سے ضعیف۔ وہی بات ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی بھی خبر لے کے ہے، عظیم خبر ہے، آپ اس کی تحقیق کریں۔ جب اس سند کی تحقیق ہوئی تو اس کے اندر کچھ ایسے راوی موجود ہیں جو کہ جھوٹے نکلے، جیسے آج کے دور میں جھوٹ بولنے والے دین کے اوپر ایسے موجود تھے، لیکن علماء ان کو جانتے تھے، ان کا کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، ابھی سے نہیں، اور ان کو مانتے ہیں یہی لوگ، اور اس کے باوجود جب ایسی بات ہوتی ہے پھر چھپا دیتے۔ تو یہاں پر پھر اگر چلیں اس بات کو مان بھی لیں، ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ امین ہیں، ایمان والے ہیں، اگر اس بات کو مان بھی لیں تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، واللہ غفور رحیم، کن کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، بات ختم ہو گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کن کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ بات ختم ہو گئی۔ اس سے بھی بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام میں نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں گئے، آپ علیہ السلام نے کہا اس جنگ سے ایک لشکر تھا، اس جنگ سے تم نے ہٹنا نہیں ہے۔ جگہ کس کا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کو چیل کھپے کھا رہے ہوں یا ہم فتح یاب ہو جائیں، آپ نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا جب تک ہم نہ کہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جیسے ہی فتح ہو گئی تو صحابہ نے دیکھا کہ فتح ہو گئی، چلیں اب سارا کام ختم ہے، چلتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ کچھ صحابہ اتر گئے پہاڑ سے۔ اب بتائیں یہ نافرمانی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ کیا کہا تھا؟ نہ اترنا، ہمیں چیل کبے بھی کھا رہے ہو، اتر گئے، نافرمانی ہے، واضح ہے۔ لیکن اس پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان کو معاف کیا، ہم نے ان کو۔ تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ آج ان کے اوپر کسی ایسی بات کے اوپر نشانے بازی کریں جن کو اللہ رب العالمین نے معافی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہو، سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو لہذا ان کسی آیت کو لے کے اگر کوئی پروپیگنڈا کرے تو ہمیں اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھنا ہے، تاریخ میں نہیں۔ تاریخ کی کتابیں آپ کے پاس لائی جائیں گی اور بہت کچھ اس کے اندر بکواس ہوگی،
لیکن اگر آپ تاریخ کو نہ مانو گے، نہ آپ فاسق ہوگے، نہ کافر ہوگے، نہ منافق ہوگے. لیکن دوسری طرف قرآن ہے، اگر قرآن کو نہ مانو گے تو جائیں کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں، فاسق فاجر دور، ڈائریکٹ کافر. تو ہم نے صحابہ کی کوئی بات اگر سننی ہے تو اس کو کہاں سے دیکھنا ہے؟ صرف قرآن سے. بس یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی